سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ ترجمہ: منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھلا دیا ہے اللہ کو، تو اس نے بھی فراموش کر دیا ہے انہیں، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ منافق مرد ہوں یا عورتیں، سب کا مزاج یکساں ہے، ہر برے نظریے اور ہر برے فعل کی تجویز و اشاعت میں بڑے چست ہیں، اور اگر کہیں سے نیکی کی کرن پھوٹے تو تل ملا جاتے ہیں، اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی پھلنے پھولنے نہ پائے، اور اس کے لمبردار کہیں ترقی اور اقتدار حاصل نہ کر لیں۔ اگر نیک کام میں ان سے مالی اعانت کا مطالبہ کیا جائے تو خواہ ان کے ہاں روپے کی فراوانی ہو، ان کی مٹھیاں بھنچ جاتی ہیں، اور انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے ایک پائی بھی خرچ کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس نے بھی فراموش کر دیا ہے انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ انہیں اپنا خدا یاد نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولا کریم نے بھی ان بدنصیبوں کو اپنی رحمت و عنایات سے فراموش کر دیا۔ جہاں دوسروں کے لیے اس کے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہاں ان کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، گویا باہر کوئی سائل ہے ہی نہیں جس کی طرف دستے جود و سخا دراز کرنا مطلوب ہو۔ خدا فراموشی انسان کو خود فراموش بنا دیتی ہے۔ یہ جرم جتنا بڑا ہے، اس کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ترجمہ: وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے دوزخ کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، یہی کافی ہے انہیں۔ نیز لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، اور انہی کے لیے ہے دائمی عذاب۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ رحمت و عنایت کے مستحقین کی فہرست سے تو ان کا نام خارج کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہیں اس کی خواہش ہی نہ تھی، البتہ دوزخ کے دہکتے ہوئے انگارے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، اسی کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے، اسی کی آرزو میں وہ رات دن بے قرار رہے۔ سو اب ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے ان سے پختہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں جہنم میں ابدی قرارگاہ دے دی جائے گی، جہاں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 69۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: منافقو، تمہاری حالت بھی ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں اور مال اور اولاد کی کثرت میں، سو لطف اٹھایا انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے، اور تم نے بھی لطف اٹھایا اپنے دنیاوی حصے سے، اسی طرح جیسے لطف اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے اپنے دنیاوی حصے سے، اور لذتوں میں تم بھی ڈوبے رہے جیسے وہ ڈوبے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ اے اہل نفاق، اس محفل ہستی میں تمہارا وجود کوئی اچنبھا نہیں، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو قوت و طاقت میں اور مال و دولت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، انہیں بھی سمجھانے والوں نے بہتیرا سمجھایا، لیکن زندگی کے اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد کو سمجھنے سے ان کی خام عقلیں قاصر رہیں، اور وہ جسمانی لذتوں اور شہوانی خواہشوں میں ہی کھو کر رہ گئے، اور زندگی کی قیمتی گھڑیاں یوں ہی برباد کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا انجام بہت حسرتناک اور دردناک ہوا۔ وہی روش تم نے اختیار کر رکھی ہے، سو تمہارا بھی وہی عبرتناک انجام ہونے والا ہے۔ کالذین من قبلکم خبر ہے، اور اس کی مبتدا انتم محذوف ہے، تقدیر کلام یوں ہے انتم کالذین من قبلکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ
أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ، کیا نہ آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، آئے تھے ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، اور نہ تھا اللہ کا یہ دستور کہ ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب صراحتاً ان قوموں کا نام لے لے کر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے جن کی عظمت و سطوت کی داستانیں اور پھر ان کی تباہی اور بربادی کے قصے خود ان کے ہاں بچے بچے کی زبان پر تھے۔ اصحاب مدین سے مراد قوم شعیب علیہ السلام ہے۔ متافقات اطافہ کا معنی ہے زمین کو زیر و زبر کر دینا۔ اس سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ مذکورہ بالا قوموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان پر ظلم اور زیادتی نہیں تھی، بلکہ ان کو صحیح راستہ بتا دیا گیا۔ وقتاً فوقتاً ان کو ان کی غلط روی پر متنبہ کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ آسمانی ہدایت کی روشنی ان کے سامنے حق و باطل کو نمایاں کرتی رہی، لیکن بہیں ہمہ جب وہ اسی راہ پر چلنے پر مصر ہوئے جو ہلاکت کے گہرے غار میں لے جانے والی تھی، تو انجام کار وہ اس غار میں جا گرے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ قصوروار کون ہے، اور کیا خداوند عالم نے ان کے ساتھ بے انصافی کی یا وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، نیز مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، حکم کرتے ہیں نیکی کا، روکتے ہیں برائی سے، اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں جن پر ضرور رحم فرمائے گا اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وہ قوم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی خصوصیتوں کا بیان تو گزر چکا کہ انہیں نیکی سے طبعی ضد ہے اور برائی سے طبعی مناسبت۔ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے سے ان کے دل ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد تو انہیں نصیب نہیں، لیکن جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اسلام کو اپنا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور مرشد تسلیم کیا، کیا انہوں نے صرف اپنا لیبل ہی بدلا ہے یا ان میں اور ان میں حقیقی فرق بھی ہے؟ اس آیت میں اس حقیقی فرق اور عظیم انقلاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان میں روح پذیر ہوتا ہے۔ فرمایا جو خوش نصیب مرد اور عورتیں میرے حبیب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ان میں ایک ایسا انقلاب رونما ہوتا ہے جو ان کے ظاہر و باطن کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ نیکی کو فروغ دینے کے لیے اپنے سارے وسائل وقف کر دیتے ہیں، اپنی راحت و آرام کو قربان کر دیتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو نیکی کا پرچم بلند رکھنے کے لیے وہ اپنی جان بھی خوشی خوشی نثار کر دیتے ہیں۔ اور ان کا وجود باطل کے لیے تو ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ باطل اور برائی کی سروری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں دریغ نہیں کرتے۔ یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کریم کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہی لوگ ہیں جن پر ضرور رحم فرمائے گا اللہ۔ یہاں سین تاکید اور مبالغے کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ضرور اپنی رحمت فرمائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، یہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ نیز وعدہ کیا ہے پاکیزہ مکانات کا، سدا بہار باغوں میں، اور رضائے خداوندی ان سب نعمتوں سے بڑی ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب کوئی چیز کسی جگہ ہمیشہ کے لیے اقامت گزین ہو جائے تو عربی میں کہتے ہیں آدانہ بمکان قضا، اسی لیے کان کو بھی مادن کہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ اسی دھات کی قرارگاہ ہوتی ہے۔ ویسے جنت کے اعلیٰ درجے کا نام بھی عدن ہے جو وسط میں ہے،
اور دوسرے جنات اس کے ارد گرد ہیں، اسی میں تسنیم کا چشمہ ہے، انبیاء کرام، شہداء، صدیقین کے لیے مخصوص ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور رضائے خداوندی ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک اہل عشق و محبت تو فقط اسی کے متلاشی رہتے ہیں، محبوب حقیقی کی خوشنودی سے کم وہ کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کی شب بیداریاں، ان کی ریاضتیں اور ان کی آہوزاریاں اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ ان کا محبوب ان پر راضی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اے میرے مطلوب دل، اگر تو مجھ پر راضی ہو جائے تو مجھے کائنات کی ہر چیز مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنا بلند اور پاکیزہ یہ مقصد، اور کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اس مقصد کی لگن ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وانت ارحم الراحمین بجاہ حبیبک الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔